نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر او سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از ذکر او سلطان بود۔ یہ جتنے لمحے ہم بیٹھے ہیں نا، اس رب کے ذکر کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور یہ ہر سال یہ بہار لگتی ہے۔ ویسے تو کوئی لمحہ خالی نہیں جہاں اس کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی جگہ نہیں جہاں اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ وہ تو خالق و مالک ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ اگر اس کے جلووں کی بات کرنی ہے، اب میں تمہید نہیں کر رہا، بس اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اگر اس کے جلووں کی بات کرنی ہے، اگر اس کی الوہیت کی بات کرنی ہے، اگر اس کی وحدانیت کا تذکرہ کرنا ہے، تو پھر صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہوئے ان پرندوں سے پوچھو جو سارا دن چر کے پھر غولوں کے غول آتے ہیں، اس سے پوچھو انہیں وہ رزق کیسے دیتا ہے۔ اگر اس کے جلووں کی بات کرنی ہے تو پھر بنجر زمین سے، اس کی کھوکھری سے، اس کے سینے سے اڑتی ہوئی ہریالیوں سے پوچھو ذکر کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ذکر کی بات کرنی ہے تو آسمان پہ بدلیوں سے پوچھو جو مل کے سینوں پہ آ کر زمین بنجر کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، ان بادلوں سے پوچھو۔ اگر اس کی بات کرنی ہے تو پھر لمبی بیماری سے شفا یاب ہونے والے سے پوچھو کہ اس کے جلوے کیا ہوتے ہیں۔ اگر اس کی بات کرنی ہے تو پھر شہد کی مٹھاس سے پوچھو، دودھ کی لذت سے پوچھو۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے، وہ جو خالق ہے، the creator of the universe and the king of the day of the judgment، وہ جو ہے وہ ہر کائنات کی ہر چیز میں اس کے جلووں کا فیض ہے۔ یہ ذکر سبحانی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کا ہے نور، اور وہ جسے چاہتا ہے نا عزت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ اور میرا تو ایمان ہے جس کے سینے میں میرے سرکار کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ جس انداز میں ہو، اس کملی والے کا ذکر ہوتا ہے، وہ خالق کائنات کتنا کرم کرتا ہوگا۔ یہ تمہاری اور میری سوچ سے برا۔ یہ ایسے نہیں مستیاں ہوتی، ایسے نہیں ولولے ہوتے۔ جن کے سینوں میں میرے سرکار کی محبت ہے، اور سرکار کائنات میں ایک ہی ہے، وہ گنبد خضرا کا مکین ہے۔ ان کی وفا جس کے سینے میں ہوگی، ان کا ذکر جس کی محفل میں ہوگا، جس زمانے میں ہوگا، جس وقت میں ہوگا، جس فضا میں ہوگا، جس گھر میں ہوگا، میرا ایمان ہے یہ تو عاشق بیٹھ کے سنتے ہیں، رب کے فرشتے بھی اتر کر ذکر میں یہ اتنا کامل ہے۔ سید و سرور محمد نور جہاں آیا، سید و سرور محمد نور جہاں، میتر و بیتر شفیع مجرمہ آیا۔ ان گناہگاروں کی، ہم سارے، ہم تو گناہگار ہیں نا، سیاہکار ہیں، لیکن سینے میں عشق رسول کا فیض رکھتے ہیں۔ اور جس کے سینے میں میرے نبی کا ذکر آباد ہوتا ہے، وہ سید و سرور نور جہاں، پھر اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ تمہاری اور میری ہے۔ وہ شہباز لا مکانی آیا ہے نا، شہباز لا مکانی، کیا بات ہے۔ شہباز لا مکانی در جانے، یہی ہے نا، رحمت للعالمین در شان۔ یہ شان ہے حضور کی۔ تمہاری اور میری کیا حیثیت ہے۔ یہ بڑے بڑے آ کر جبے اور کبوں میں آ کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ یہ کبے اور جبے کام نہیں آئیں گے، یہ ولولے کام آئیں گے جس کے سینے میں عشق رسول کا فیض آباد ہوگا۔ ممتاز قادری نے کون سا جبہ پہنا ہے؟ کون سا جبہ پہنا ہے؟ ایک ہی تو دل میں بسایا ہے اس ہستی کو جو بے مثل و بے مثال ہے۔ آج ذکر ہو نہیں رہا،
حضور کے صدقے سے کتنا ذکر ہو رہا ہے۔ ایمان والے یہ ہوتے ہیں، نمازوں سے پتہ نہیں خدا قبول کرے گا کہ نہیں، دکھانے کے لیے بھی کوئی ریاکاریاں ہوتی ہیں، اور یہ قرآن میں سورہ نساء میں ہے، جو عبادت ریاکاری میں ہو، تکبر میں، میرا رب اسے قبول نہیں کرتا۔ اور ایمان والا وہی ہوتا ہے جس کا عمل صالح، اور ایمان والا ہوتا کہ سورہ نساء کا میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جس کے حصے میں میرا رب اجر قائم کر دیتا ہے، یعنی اس کو ریوارڈ دیتا ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا صرف وہی ہے جو رب کی وحدانیت پہ اور میرے نبی کی رسالت پہ اپنی جان، باقی تذکرے بعد کے ہیں۔ حضور نے تو یہی ہمیں تعلیم دی ہے، ان فتنوں سے بچ جاؤ۔ اس فتنوں میں لوگ آ کر کیا سے کیا کر رہے ہیں، میری تو یہ دعا ہے، ہم پریشان ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے، اور اپنے ہی گھر میں ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے جا رہے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ یہاں پہ کسی کا نسب نہیں دیکھا جائے گا، کسی کا کوئی مال و دولت نہیں دیکھی جائے گی، ایک ہی چیز ہے، جس کے سینے میں عشق ہوگا وہی اعلیٰ ہوگا۔ یہ بلال حبشی کا کوئی نسب تھا، بلال حبشی کی پارس کی دولت تھی، بلال حبشی کا کوئی قبیلہ تھا، وہ تو غلام تھا، آزاد بھی کیا تو ابو بکر نے آزاد کیا، اور پھر شان کیا بنی کہ عمر فاروق جیسا قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، اور جلیل القدر صحابی بھی ہے۔ جب بلال آتا ہے تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں سیدی بلال، سیدی بلال۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی صوفیاء کا درس ہے میرے دوستو، یہی اہل اللہ کا درس ہے۔ اور آج کیونکہ اتفاق سے ہماری تو ہر محفل میں حضور کا عشق ہوتا ہے، لیکن یہ مہینہ ہی عشق والا ہے، نور والا ہے، وفا والا ہے، زندگی بخشنے والا ہے، انسانیت کو بام عروج پہ لے جانے والا ہے، رب کے جلووں کی آشنائی کرنے والا ہے۔ اس کی یہ پیشانیاں کبھی کسی بت کے سامنے چکتی تھی، کبھی دریاؤں کے سامنے چکتی تھی، کبھی غاروں کے سامنے چکتی تھی، کبھی کس کے سامنے، لیکن اس پیشانی کو جھکا کر اس علاقہ خبر دینے والا بھی آ گیا۔ اس لیے اس نبی کا مقام اعلیٰ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، میں یہ جتنے حوالے دے رہا ہوں یہ بڑے مستند قسم کے ہیں، لیکن میرا اپنا انداز ہے۔ آدم علیہ السلام یہ ہم سب کے نبی بھی اعلیٰ، سب سے پہلے، اور سب انہی کی اولاد ہے نا، لیکن آدم علیہ السلام کو بھی بخشش ہوئی تو میرے نبی کے ذکر کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر آدم نے کیا ایڈوائز کی شیس علیہ السلام کو؟ اپنے بیٹے کو کہا کہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ دینا، غافل ہو جانا کوئی بات نہیں، لیکن ایک وظیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس سے غافل نہ ہونا، وہ یہ ہے جو آخر میں آنے والا سارے جہانوں کا نبی ہے، اس کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آدم کے بیٹے کو یہ آدم دے رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہو کہ تم کیا کرتے ہو؟ سیدنا ابراہیم، یہ حوالے اس لیے کہ ذہنوں میں بات آ جائے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، یہ انعام ہے نا، the titles given by the Almighty Allah۔ یہ کون سا ٹائٹل ہے؟ ریوارڈ، خلیل اللہ، فرینڈز آف دا Almighty اللہ۔ وہ خلیل جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، مکمل ہو جاتا ہے، اور قرآن میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھتے ہیں اس نبی کے، اور یہ دعا ہوتی ہے، انہیں پتا ہے وہ شانوں والا بعد میں آئے گا، وہ عظمت والا آنے والا ہے۔ یہ تصدیق کی جا رہی ہے اور دعا کی جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو آخری نبی آئے، اے میرے رب اسے بھی میری نسل سے پیدا فرما دینا۔ آئے آئے، یہ قرآن میں ہمیں ترجمہ سادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھ لگ جائے، یہ ابراہیم کہہ رہا ہے، یہ کوئی مولوی یا پیر نہیں کہہ رہا، جلیل القدر نبی کہہ رہا ہے، جسے سارے کرسچن بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ مرشد۔ ماشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کی تھی، کعبے سے سارے پتھروں کو ہٹا دیا، لیکن مقام ابراہیم کا پتھر قیامت تک رہے گا، اس لیے یہ میمورائز کرتا رہے گا
کہ اس مقام پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے آخری نبی کی دعا کی تھی جو رب نے قبول فرمایا. ہائے ہائے ہائے، یہ شان ہے میرے نبی کی، یہ شان ہے سرکار کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی قرآن میں ہے، کیا دعا کرتے ہیں. ہائے ہائے، یہ نبیوں نے دعائیں کی، اور 12 سے زیادہ نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی. وہ کون سی دعا تھی؟ یہ دعا کی کہ مولا کریم تو نے ہمیں نبی بنایا ہے، نبوت کا تاج پہنایا ہے، انسانیت کی بقا اور اس کو سیدھے راستے کے لیے ہمیں چنا ہے. ان نبیوں کو انہوں نے کہا ہے، وہ جانتے تھے کہ ہمارے بعد ایک آنے والا ہے. آنے والا ہے. اللہ سے التجا کی کہ یہ شانیں تو نے ہمیں عطا کی، نبوت کی، لیکن آرزو یہ ہے کہ ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنا دے. یہ نبیوں نے دعائیں کی ہیں. یہ بات ذہنوں میں ڈال لو. اس نبی کی شان تو کو کریکٹر، سٹیٹس، موریلٹی، ہائیسٹ ڈگری آف دا پروفٹ اسلام، وہ کیا ہے کہ جب نبی بھی دعا کرتا ہے، جو پاک ہے نا گناہوں سے، پاک صرف نبی ہے، اور میرا نبی تو نبیوں کا نبی ہے. وہ تو پاک بھی ہے، وہ کرم کرنے والا بھی ہے، اور اختیار والا بھی ہے. باقی کا یہ قصے کہانیاں جو کرتے ہیں نا، یہ اپنی اپنی سوچوں سے. پاک صرف انبیاء ہیں، باقی جتنے بھی ہم سارے ہیں ہم گناہگار ہیں، اور ان گناہگاروں میں کچھ محفوظ ہیں، اور جو محفوظ ہیں وہ اولیاء کاملین ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ اہل بیت ہیں. یہ ہے مسئلہ. یہ ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا، ہم نے تو در رسول پہ جانا ہے. ہے جی، کرو کجبی پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن سر مرگ ہم نے بنا دیا. ہم مریں گے بھی تو حضور کے عشق میں رہیں گے، اٹھیں گے بھی تو حضور کے عشق میں اٹھیں گے. یہ شان ہے، یہ کریکٹر ہے. اور اسی کے لیے جب میں نے کہا نا کہ نبیوں نے دعائیں کی، اب عیسیٰ علیہ السلام کی کنورسیشن تھی. اب میری یہ گفتگو، یہ ذہن میں کچھ سوچ کے نہیں آیا تھا، ان کی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور کی شانیں نبیوں نے بلند کی ہیں. اللہ نے تو بنائی شان ہے میرے رسول کی، ایسے نہیں سارے نبیوں کو بڑے معجزے دکھائے، لیکن معراج کا معجزہ صرف میرے اور نبی کو ہے جی. یہ کسی کو نہیں عطا ہوا. تو کوالٹی تو یہاں سے نظر آ جاتی ہے کہ میرے رسول کا کتنا مقام ہے. I have no words to explain the highest degree of the Prophet Islam. ہمیں نہیں پتا کیا ہے، ہم تو جیسے غلام ہیں نا، the seekers, lovers. ہم لبیک کہنے والے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضریاں دینے والے ہیں. تو سیدنا موسیٰ کی کنورسیشن between the God and the Moses، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے. وہ کیا کنورسیشن تھی؟ وکیل صاحب بیٹھے، کیا کنورسیشن تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ کتنے کرم ہوئے ہیں، سورہ بقرہ میں پڑھیں، اور کتنے، سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں. کبھی ان کے لیے من و سلوہ آ رہا ہے، اور کبھی کیا کچھ ہو رہا ہے، کبھی عنایات ہو رہی ہیں، پھر جا کے اللہ اپنے قرب پہ بلاتا ہے، پھر وہ کتاب بھی عطا کرتا ہے، پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. یہ قرآن میں نہیں ہے؟ جب واپس آئے تو کہا یہ کیا کیا؟ اپنے بھائی کو کہا تو نے کیوں نہیں منع کیا؟ وہ کہا بس سامری نے کر دیا. اتنی عنایات کرنے کے باوجود پھر بھی میرا رب موسیٰ علیہ السلام پہ کرم فرماتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام انہیں بار بار کہتے ہو کہ تم جہالت کی طرف جا رہے ہو، گمراہی کی طرف جا رہے ہو، اندھیروں کی طرف جا رہے ہو، ان چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کی اس مقام، اس راہ کی طرف آؤ. میری سانس میں تھوڑا پرابلم ہے، تو ہے جذباتی سپیکر، اب کیا کروں، سانس ساتھ نہیں دیتی. لیکن I try to میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آپ کو حضور کی شان. موسیٰ علیہ السلام کی کنورسیشن اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ کیا کہا کہ اے میرے رب تو نے مجھے بڑی شانیں عطا کی. رب نے کہا بے شک اے موسیٰ تو میرا رسول ہے. اب رسول اور نبیوں میں بھی فرق ہوتا ہے. رسول وہ ہے جو صاحب امت بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام صاحب امت بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی ہیں. یہ شان باقی نبیوں سے پھر اعلیٰ ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا. 4 نبی ہیں جنہیں یہ شانیں عطا کی گئی ہیں. تو اللہ نے کہا میں نے عطا کی ہے. کہا پھر یہ بھی میں نے جو کچھ مانگا اپنی امت کے لیے، گناہگار تھے پھر بھی انہیں راہ پہ لانے کے لیے، مولا کہ تو نے کرم فرما دیا. کہا بے شک کرم فرمایا موسیٰ تم پہ. اور پھر کہا کہ تو نے مجھے کتاب بھی دی،
تو نے مجھے امت بھی عطا کی اور میری امت کو اعلیٰ بھی کیا. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو اعلیٰ ہے, تیری امت کو بھی میں اعلیٰ کر دیا, لیکن تیرے بعد جو آنے والا ہے وہ ساری امتوں سے اس کی امت اعلیٰ ہے. یہ کس کے صدقے سے؟ اے حضور کے کرم کے صدقے سے, حضور کی نسبت کے صدقے سے, کملی والے کے کلمہ پڑھنے کے صدقے سے. یہ شان آپ کو اور ہم سب کو ملی ہے کہ جتنے بھی امتی آئے باقی نبیوں کے ماننے والے, اللہ کی توحید پہ مان رکھنے والے, وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے اور محمد مصطفیٰ کی امتی کا فیض اعلیٰ ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر کہا, تو جب اللہ نے یہ کہا نا کہ وہ اعلیٰ ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے عطا کر دے. یہ شوق تھی کہ مجھے اتنی شان ہے, میری وہ امت مجھے عطا کر دے. کہا نہیں, وہ بعد میں ہیں, عالم ارواح میں ہیں. تو کہا پھر وہ ہیں تو ان کی آوازیں سنا دے. یہ ہے جستجو آرزو موسیٰ علیہ السلام کی کہ حضور کے امتیوں کی آواز بھی سنا دے. تو میرے رب نے جب پکارا تو امت محمد مصطفیٰ نے کہا لبیک یا یہ شان عطا کر دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں. پھر یہ بھی فرمایا, ایڈیشن اس پہ توریت میں لکھا ہے, اے موسیٰ یہ وہ نبی ہے, اس نبی کے جو غلام بن جائیں گے, جو اس نبی رحمت کے وفادار بن جائیں گے, جو اپنے ایمان کو کامل کر لیں گے, جو اپنی سوچوں میں میری توحید کو بسا لیں گے, یہ سارے لفظوں کو یاد رکھنا, اور میری رسالت پہ اپنی آخری سانس تک قائم رہیں گے, ان کی ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا. یہ شان ہے, ملی ہے کسی کو یہ شان؟ یہ اجمالن میرے بات کی لمبی نہیں, اب میں صرف یہ تمہید بن کے اس لیے لایا ہوں کہ یہ سارے کے ساروں نے اس ذکر سبحانی کا پیغام دیا ہے. کس کا دیا ہے؟ ذکر سبحانی کا. اور پھر میرا نبی جب آتا ہے, آئے ہائے کملی والا, لیڈرز آف دا پروفٹ, مرسی فار دا مین کائنڈ. یہ میری زبان میں لفظ چڑھ جائے انگریزی, کیونکہ یورپ میں جاتا ہوں تو یہی کچھ ہوتا ہے. لالا فاروق بھی بیٹھا ہے, مست ہو جانا. تو یہ اور آقا آخری نبی, اب ان کی آمد کے حوالے سے تھوڑا سا میلاد کا, اور اس کے بعد پھر میں آگے وہ چلوں گا, اس بچے کی بھی بات کرنی ہے. تو یہ تذکرہ ہے حضور کا. عالم ارواح میں بھی میرا نبی اعلیٰ ہے, اور عالم بشریت میں جب آتے ہیں تو پھر بھی اعلیٰ. اعلیٰ شان ہے میرے نبی کی. اور جب آئے نا, اس میں سے 2 حوالے کستلانی کے, امام طبرانی کے, اور ان حضرات کے حوالوں میں. اب ان کی میں اگر ڈکٹیشن جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ پڑھوں تو لمبی بات ہے, اس کو مفہوم میں دونوں کو ملا کے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ لمحے جن لمحوں میں سرکار آئے, کائنات ارضی میں پہلا قدم رکھا, اپنے نور کے جلووں سے کائنات کو کیا پیغام دیا؟ حق کی روشنی کا پیغام دیا. دی ورشپ آف دا وننس آف دا آلمائٹی اللہ, یہی پیغام ہے نا, وہ دیا. اور اس کے بعد یہ ایک حوالہ دے کہ دوسرا, عرب کی ٹریڈیشن یہ تھی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو گاؤں کے لوگ, دائیاں جو تھی نا گاؤں کی, وہ جاتی اپنے امیر گھروں میں بچے کو اٹھا کے اس کی پرورش کرتی. یہ میلاد کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا, لیکن میں اپنی گفتگو کا یہ حصہ بنا رہا ہوں. تو وہ لے جاتی, اور جس گھڑی میں وہ نور والا آیا, جس نے انسانیت کے چہرے سے اندھیروں کو مٹایا, اور جس نے حلویت کے پرچم کو سینے سے لگایا, اور جس نے وہ جستجو پیدا کی کہ پیشانی جھکے تو الہ کے سامنے جھکے. ان گھڑیوں میں, پاک گھڑیوں میں سرکار جب آئے نا, تو کائنات میں اس وقت یہ تاریخ میں کسی کے گھر کوئی بچی نہیں ہوئی, صرف بچے ہی پیدا ہوئے ہیں. اور وہ ٹریڈیشن کے مطابق دوڑ کے آئے مکے میں لوگ, دائیاں آئیاں, اور ایک دائی حلیمہ سعدیہ بھی آئی, اپنی کمزور اونٹنی پہ آئی. جب چلی تو سب سے پیچھے تھی, جب اپنے گھر سے چلی تو سب سے پیچھے, کیونکہ اونٹنی کمزور تھی. تگڑی والی آگے چلی گئی, امیروں کے بچوں کو اٹھا کے, بھئی زیادہ اس کا اجر اور ریوارڈ ملے گا, انعام ملے گا دنیا کے حوالے سے. سنو بھائی بات میری. تو پھر جب حلیمہ سعدیہ پہنچی مکے میں, تو کوئی نہ پتہ چلا کہ وہ تو امیروں کے بچے لے گئی ہیں دنیا پیسے کمانے کے لیے, تو آپ کہا خالی تو نہیں جاؤں گی.
تو کہا کہ عبداللہ کے گھر، والد نے اس کے گھر ایک بچہ ہے، تو اسے لے جا۔ ہے تو نے کہا میں لے کے جاؤں گی۔ آج تاریخ میں کسی بڑے سے بڑے تحقیق والوں سے پوچھ لے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کہ بتا دے جن ان بچوں کو اٹھایا تھا ان دائیوں کے نام کی بتا دے، کس نے کس کو اٹھایا ہے، کس کو اٹھایا، بچے کا بھی نہیں پتا۔ لیکن وہ کائنات میں آنے والا میرا نبی، جب وہ نسبت اس کی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ لگی، اب جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا میرے نبی کی نسبت کے صدقے حلیمہ سعدیہ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ حضور کی نسبت کا فیض ہے، دیکھیں حضور کے ساتھ تعلق کا یہ فیض ہے۔ سینچریز have been passed، کتنے 1400 سال سے عرصہ گزر چکا، آج بھی ہم خلیفہ اعظم کے گھر بیٹھ کے حلیمہ سعدیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی غلامی کا فیض ہے، حضور کی محبت کا فیض ہے۔ اٹھایا نہ تو اس کے تو بھاگ ہی جاگے نا۔ بڑا پیارا لفظ نے کیا سی، کیسی نا پنجابی، حضور نے جڑا عشق کرنے ایسی انیوا، یہ انیوا کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے، یہ وفا کی بات ہے۔ پہلے کوئی پوچھتا نہ تھا، آج سارے حلیمہ سعدیہ کے گرویدہ ہو گئے، اٹھا کے دیکھا تو بس بھاگ آگے۔ اور پھر یہ ٹریڈیشن تھا عرب کا، کیا تھا، وہ سارے بچوں کو نا طواف کعبہ کرتے تھے تاکہ محفوظ ہو جائے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ وہ حجر اسود کے ساتھ مس کرتے تھے، یعنی اسے رگڑتے تھے کہ ہم اپنے اپنے گاؤں میں لے رہے کہ جا رہے ہیں، حفاظت میں رہے۔ جب حلیمہ سعدیہ نے چکر لگائے نا طواف کعبہ کیا تو حجر اسود کے پاس آئی نا مس کرنے، وہ بھی مست ہو گیا، وہ بھی کشتلانی کہتا ہے، وہ بھی مست ہو گیا، اور اپنی جگہ سے نکل کے اتنا ادب ہے، اس پتھر کو بھی پتا ہے یہ میرا نبی ہے، وہ اٹھ نکلا اور حضور کا بوسہ دینے لگ پڑا۔ حلیمہ حیران ہوگی یہ کون سا بچہ میں لے آئی۔ اب وہ جب گود میں بٹھایا تو جس اونٹنی میں بیٹھے، ہائے اس اونٹنی کو پتا ہے میرا نبی میرے مولا ہے، ہے کہ نہیں؟ وہ پہلے لاغر تھی، اب مست ہو گئی، اب دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، اور ساری اونٹنیوں والے جو باغ میں آئی پیچھے حلیمہ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہو گیا۔ اور حلیمہ کے گھر میں جب تک حضور رہے چراغ بھی نہ جلے، وہ ساری کہتی کہ تیرے پاس بہت پیسے آ گئے ہیں، یا باقی جو دائیاں رات ساری چراغ ہوتا ہے۔ انہیں کہا تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، اب اس ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ جو نور والا جو آیا ہے، بکریاں بھی آ کے سلام کرتی ہیں، بکریاں بھی تگڑی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر حضور اس سے پہلے ایک اور واقعہ، یہ بھی بڑا خوبصورت سنا ہے، لیکن گفتگو میں ایک ذوق آ جائے گا، ہم کیوں حضور کے ذکر میں مست ہوتے ہیں۔ کوئی ایک کہانی شانی نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہیں یہ ساری باتیں، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، اور جو مانتا ہے پھر وہ ٹوٹ کے مانتا ہے، انیوا مانتا ہے۔ اب حضور پنگوڑے میں ہیں ایسے، اور اپنے عباس سے یہ روایت ہے، حضور کے چچا اب ایمان نہیں لائے، آئے تو دیکھا تو پنگوڑا ہل رہا ہے، کوئی ہلانے والا نہیں، پنگوڑا ہل رہا ہے، کوئی ہلانے والا نہیں، اسے کیا پتا اس کائنات کا محبوب نبی ہے، اور وہ خالق ہے، وہ جس طرح چاہے ہلائے، جس طرح چاہے۔ یہ تمہارے اور میرے سوچ سے ورا ہے۔ تو پھر دیکھا تو عمری مبارک جدھر جاتی ہے، وہ پڑھا رہے انہوں نے، جدھر جاتی آسماں کا چاند ادھر جاتا ہے۔ اس چاند کو کیا پتا ہے یہ میرا نبی ہے، چاند کو کیا پتا ہے یہ میرا نبی ہے، اس اٹھنی کو کیا پتا ہے یہ میرا نبی ہے، حجر اسود کو کیا پتا ہے یہ میرا نبی ہے، تو ہم بھی تو کہنا یہ میرا نبی ہے۔ اے ایمان والوں پھر کہو نا، پھر ایمان ملے گا۔ اور کیا سورہ جب میں نے ابتدا میں ترجمہ، ایمان والوں کی یہ نشانی ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے میں اجر دوں گا، اور پھر آگے اس آیت کی دوسری آیت آگے، اجر تو دوں گا نا، اچھا عمل کیا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اور بھی فضل کر دوں گا۔ ایمان پکا ہوگا نا، نبی سے پیار پکا ہوگا، اجر بھی ملے گا، فضل بھی ملے گا۔ اور اس میں روح المعانی نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ فضل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ فضل ہے جو بندہ اس دنیا میں حضور کا وفادار ہو جائے گا، ایمان کامل ہو جائے گا، نبی کی رسالت پہ قائم رہے گا، اور وہ جو جب میدان محشر میں جائے گا، جس گناہگار کی طرف اشارہ کرے گا میرا رب اسے بھی بخشش عطا فرمائے۔ یہ کہانی نہیں سنائی میں نے،
پڑھنا جا کے سورہ نساء کے آج پھر پتہ چلے گا اس کی تفسیر. یہ شان میرے رب نے عطا کی ہے اس نبی رحمت کو. تو جب یہ بات سنائی نا حضرت، جب یہ قید غزوہ بدر جو ہوا تھا اس میں قیدی بن گئے تھے حضرت عباس، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایمان لے آیا تھا اس وقت. یہ جو بات میں نے کہی کہ بغیر ہلائے پنگوڑا بھی ہل رہا ہے، جدھر انگلی مبارک جاتی ہے چاند ادھر جاتا ہے آسماں کا، میں مان گیا یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ کوئی شان والا ہے. تو حضور نے کہا بس تم نے یہی دیکھا ہے نا، میں آگے کی بھی بات سنا دیتا ہوں. اتھارٹی ہے میرے آقا کی. کیا فرمایا؟ آگے کی بات بھی سنا دیتا ہوں. اور آگے کی کیا؟ ان میں تو جیسا آیا حضور سنائے. حضور نے کہا جب یہ پہلا آسمان ہے نا، فاصلہ کتنا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، مختصر کر رہا ہوں، 7واں آسمان، پھر عرش ہے، پھر لوح محفوظ ہے، اس پہ کیا ہے؟ قلم ہے. تو حضور کہتے ہیں جب وہ قلم چلتی تھی نا، میں اپنی ماں کے مبارک پیٹ میں اس کی آواز کو سنتا تھا. یہ شان ہے میرے آقا کی. ایسے کوئی نہیں دیوانہ بنا ابو بکر، ایسے نہیں دیوانہ بنا. میرا ابو بکر اس لیے دیوانہ بنا، اور میرے نبی کی نگاہ نبوت ابو بکر کے سینے میں ہر وقت پڑتی تھی، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس کا فکر بھی میرے قدموں پہ گرتا ہے، جس کا خیال بھی میرے قدموں پہ جھکتا ہے، جس کا مال بھی میرے قدموں پہ گرتا ہے، اور جس کی جان بھی میرے قدموں پہ گرتا ہے. یہ وہ ابو بکر ہے. اچھا بھائی، یہ میلاد کے چند 2-3 ریفرنس جو آپ کے سامنے رکھے، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں، اور اس جشن کی گھڑیوں میں رب نے بھی منایا ہے. اپنی گفتگو میں سے اسی پہ رکھ کے پھر آگے چلتے ہیں. تو جشن کیا تھا؟ یہ جھنڈیاں لگائیں، خلیفہ اظہر صاحب نے بلایا سب کو، کسرائے عالمگیر کے شہر والوں، چوڑی بازار والوں، دیگر دینے سے، گجرات سے، کہ کہاں سے آپ لوگ آئے، لال موسیٰ سے آیا نا. عاشق دیوانے خوش قسمت ہو، جتنے لمحے پیر لگا کے آئے ہو حضور کے ذکر میں، انشاءاللہ با مراد جاؤ گے، کامیاب جاؤ گے. یہ بس دل میں رکھ لو، پکی بات. ٹوٹ کے پہ جاؤ، ٹوٹ کے عشق کرو، پھر گھر انے واہ. یہ لفظ جو ہے نا، اس ساری گفتگو اور ساری مجلس کا یہ روح رواں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ لفظ روح رواں ہے. تو یہ وہ حضور کی ان برکات کا فیضان ہے کہ حضور آقا مدنی تاجدار کی آمد کے حوالے سے یہ میں نے باتیں کی. اپنے ایمان کو تازہ کرو، حضور کے وفادار بن جاؤ. اور جس طرح میں نے کہا نا، وفاداروں میں اعلیٰ ہے تو ابو بکر ہے. یہ میرے حضور نے شان دی ہے، یہ بھی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ میرے کملی والے نے شان دی ہے. اور اسے جو جٹلائے گا وہ کون ہوگا؟ یہ خود سوچ لو، وہ زندیق ہی ہوگا. وہ صدیق نہیں ہو سکتا، وہ زندیق ہو سکتا ہے، وہ بغض میں پڑا رہتا ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کے سارے صحابہ عاشق تھے، جتنے بھی، یہ یاد رکھنا، جتنے بھی. اور جو 4 ہے نا، ان ساروں سے اعلیٰ ہے. ان کے عشق اعلیٰ ہیں، ان کی وفائیں اعلیٰ ہیں. یہ میں سادے اور جلدی بتا رہا ہوں. ان 4 کا وہ سارے نہیں مقابلہ کر سکتے. اس کے اوپر بے شمار حدیث ہے. اور ان 4 میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ابو بکر اعلیٰ ہے. یہ میں نہیں کہتا، میرا رسول کہتا ہے، حضور نے فرمایا ہے. اب ان کے حوالے سے بات کروں، بہت ساری حدیثیں اب میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں وہ میری گفتگو کہیں اور نہ چلی جائے. بس اتنا یاد رکھو، یہ خلفائے راشدین، یہ راشد 4 جو تھے، یہ بہت اعلیٰ. اس پہ 10 مبشرہ ہیں، 10 مبشرہ ہے نا، وہ بھی اعلیٰ ہیں. حضور نے کہا ہے یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں. نام یاد ہے ساروں کے یا نہیں؟ 10 ہیں، 10. ان میں 4 تو یہ بتا دیے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہے، یہ سارے ہیں نا. سعد بن ابی عاص بھی ہے، ابی وقاص بھی ہے. یہ سارے سرکار نے کہا، جب حضور نے جو کہہ دیا ہے، اب ہمارے پاس تو کوئی اس کے بعد ایکسپلینیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. حضور نے کہا یہ 10 مبشرہ جنتی ہے. یہ شان ہے. اور ان میں پہلے ایک اور سرکار حدیث ضمناً، زیادہ دیر نہیں، مجھے تو صبح جانا بھی ایک جگہ اور واپس جانا ہے اسلام آباد، لیکن میں اپنے ذوق کے لیے شاید یہ لمحے پھر میسر آئے نہ آئے، تو یہ بات آپ کے ذہن میں چلی جائے. یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. حضور بیٹھے تھے نا، فجر کی نماز کے ساتھ بیٹھے،
صحابہ بیٹھے ہیں سارے، حضرت عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا، یہ سارے عاشق ساتھ ساتھ ہوتے تھے، بلال حبشی ہر وقت ساتھ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، یہ سارے قریب قریب ہر وقت، اصحاب صفہ کے کبھی 300 کبھی 70 کبھی 90 جتنے بھی تھے، ہر وقت جو خدمت میں رہتے اور دین سیکھتے وہ بھی بیٹھے تھے۔ حضور نے پوچھا آج کس کا روزہ ہے؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہی بات ہے۔ اب فجر کے وقت بیٹھے ہیں، دعا کی بات، تو حضرت عمر فاروق ذرا جلال والے تھے، اس لیے تو وہ شان تھی کہ کیا کمال تھا ان کا ایمان اتنا کامل تھا، وہ دین میں بڑی تشدد رکھتے تھے، یعنی کہ اس حد تک، اور حضور کی وفا میں تو خاموش تھے۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا، ہاں نیت کر کے آیا ہوں روزے کی آج۔ آپ یہ شان ہوئی، سارے بیٹھے سن رہے تھے۔ پھر پوچھا تو کوئی آپ میں سے کوئی کسی مریض کو دیکھ کے آیا ہے عیادت کر کے؟ تو سیدنا عمر فاروق نے ایک دم کہہ دیا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے، گئے نہیں۔ پھر سرکار نے پوچھا تو حضور کو تو پتہ تھا نا، ہائے ہائے میرا نبی دلوں کے رازوں سے باخبر ہے۔ تو جب خاموش ہوئے پھر پوچھا نا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، فجر کی نماز ابھی ہوئی نہیں، آگے آپ اس پہ تھوڑی سی آگے ایکسپلینیشن یہ کی، وہ کیسے کہ ان کے دوست بھی تھے اور اصحابی رسول بھی ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، تو فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے لیے اٹھے، تو اس سے پہلے مسجد میں آنے سے پہلے آپ ان کے گھر ان کی عیادت کرنے کے لیے، اور پھر سرکار نے پوچھا، یہ آشکار کیا حضور نے، بتایا کہ میں کیوں صدیق کو صدیق اکبر بنایا ہے، میری نبوت کا تصدیق کرنے والا وہ کیسے بنا ہے۔ اس لیے سرکار نے پوچھا کسی نے آپ میں سے کسی غریب کو کسی نے کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو عمر فاروق کہنے یا رسول اللہ ابھی تو صبح ہوئی ہے، ابھی آئے ہیں، لیکن سرکار کو تو پتا تھا نا، حضور جانتے تھے۔ پھر پوچھا نا تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ سارے حیران کے فجر کے وقت کس کو کھانا کھلا دیا؟ کہا یا رسول اللہ جب نماز کے لیے جانے لگا میری بیوی نے 2 روٹیاں پکائیں، ایک میرے بیٹے کے لیے ایک میرے لیے، تو دستک ہوئی میرے دروازے پہ، ایک سائل آ گیا، تو میں نے کہا میری روٹی اسے دے دو، وہ بیٹا کو کہا تو اپنی رکھ لے۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ میں نے یہ کریے کہا، تو جس کے کہا پھر سرکار اب دیکھیں دی ورڈز آف دا پروفٹ اسلام، کہا جس میں یہ شان ہوتی ہے نا، جس میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں وہ جنتی ہوتا ہے۔ یہ حضور نے کہہ دیا وہ جنتی ہوتا ہے، یہ حدیث سنائی آپ کو۔ تو پھر ہم اس نبی سے کیوں نہ پیار کریں؟ ان پہ تو اتنی کرم نوازیاں، وہ خوش قسمت تھے، وہ سر کی آنکھوں سے اس نور والے کے جلووں کو دیکھتے تھے، ان کی اداؤں کو دل میں بساتے تھے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ وہ بہت اعلیٰ ہے، خدا کی قسم اعلیٰ ہے۔ یہ بدری کیوں اعلیٰ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب ایمان کی پہلی اور باطل کی جنگ تھی نا، ان بدریوں نے اپنے مال کو بھی قربان کیا، اپنی جانوں کو بھی قربان کیا۔ ایمان اعلیٰ ہو گیا۔ قیامت تک آنے والے بڑے بڑے پیر مولوی سب پیچھے، وہ بدریوں کے مقابلے میں نہیں رکھے، یہ حضور نے کہہ دیے، یہ بگننگ آف دا اسلام۔ تو یہ شان تھی۔ تو جب یہ ساری میں نے یہ جتنی گفتگو کیا ہے حضور کی محبت کا ضلع ہے کہ وہ حضور سے ڈٹ کر دل سے وفا کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور جو میسج جو وہی آتی تھی اس پہ عمل کرتے تھے۔ اور اسی میں سے ایک صحابی کا تذکرہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے تذکرے آپ سنتے رہتے ہوں گے، یہ بڑے بڑے صحابی ہیں نا، یہ شانوں والے ہیں، لیکن کوئی غریب بھی ہوتا ہے حضور کا عاشق، ہے تو اس کا بھی اشکالہ۔ صہیب رومی، وہ روم سے آتا ہے، ایمان لاتا ہے، مکے میں رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اتنا کاروبار ہو گیا نا، اتنا کہ وہ مکے کے قریشی اور ہاشمی بھی رچ کرتے تھے، اتنا مال صہیب رومی کے پاس، اتنا مال ہو گیا، لیکن وہاں پہ دین کا بھی پیغام آ رہا تھا۔ تو یہ جو دیندار یہ صحابی جو تھے، صحابہ اکرام، کمپینینز، جب حکم ہوا نا ہجرت کا، سارے حضور نے کہہ دیا چلو اب حکم ہے الہی، تو سارے جب حضور بھی چلے گئے تو باقی جتنے بھی صحابی تھے مسلمان پہ عذاب اور ظلم تھے، سب کو کہا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ تو ان کو بھی حکم ہوا، صہیب رومی کو، وہ بڑے دولت تھی، بڑا مال، بڑے باغ بھی خرید لیے تھے مکے،
انہوں نے کہا میرے رسول کا حکم. اب یہ نہیں دیکھا میری دولت ہے, میرا مال ہے, میرے پاس باغات ہیں, یہ سارے ادھر رہ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, آپ میرے رسول نے کہہ دیا ہے تو پھر وہ آلہ, وہ نور والا چہرہ نہ نظر آئے تو مکے میں کیا کرنا ہے. انہوں نے 3 دن میں اپنا مال بھی لیا, اپنے اونٹ پہ رکھا, نکلنے لگے نا تو ابو جہل اور عتیبہ نے روک لیا. ہم تمہیں نہیں جانے دیتے, تم یہاں پہ رہ کے جس نبی کا حضور کے تم آل ہوتے ہیں, لیکن اجازت دی کہ تم ان کے مطابق یہاں پہ کعبہ میں نمازیں بھی پڑھو, ذکر بھی کرو, یہاں پہ رہو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو میں قربان جاؤں یہ عاشق کے لفظ. انہوں نے کہا کہ میرا کعبہ بھی وہ ہے, میری جان اور جین اور میرا روح بھی وہ ہے, وہ نہیں ہے تو میں نے کعبے میں کیا کرنا ہے. میری عبادت اس کے چہرے کو دیکھنا ہے, میرا ذکر اس کے چہرے کی اداؤں کو سینے میں بسانا ہے. میں نہیں. انہوں نے کہا اچھا تم نہیں رہتے تو پھر یہ مال دے جاؤ. اب کتنا مال ایک بنایا ہو, اسے کہے بھی تم یہ دے جا سب کچھ. اب انہوں نے سوچا نہیں کہ میں اب یہ مال رکھ لوں یا لے جاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مال لے لو, لیکن مجھے روکو نہیں, مجھے جانا ہی جانا ہے. یہ عشق تھا نا اس صحابی کا عشق. صوفی یہی تو بات تذکرہ کرتے ہیں, مال. تو ابو جہل نے کہا اچھا مال تو رکھ لیا, کجاوا بھی اتار لیا. کجاوا سمجھتے ہو نا, اونٹنی کے اوپر جو بیٹھنے کی سواری ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا یہ بھی لے لو, لیکن میں رکتا نہیں, اب میں مدینے کی طرف. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھو عشق تھا اس کا, مال کو نہیں دیکھا, حضور کے حسن جمال کو دیکھا ہے. اور جو آج بھی دیکھتا ہے اس پہ بھی میرا نبی نظر کرم. ایسے نہیں یہ نعت خان نعتیں پڑھتے اور عشق میں پڑھتے ہیں. اور یہ نعتوں کا نذرانہ جو ہے یہ یاد رکھنا, جب مدینے میں حضور گئے نا, یہ میں نے تاریخ اسلام رمضان میں پھر ریوائز کی تھی, اور اس میں دیکھا ہے کہ بنو نجار کی بڑی اور مخدرات, یہ انگریزی عربی کا لفظ ہے پردے دار, بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں, وہ صبح کو نکلتی, کوئی ٹیلوں پہ چڑھ جاتی, کچھ لوگ کھجوروں کے تنوں کے اوپر چڑھ جاتے اور دیکھتے کہ کس وقت سواری حضور کی آئے گی. حضور نجات کر کے آ رہے تھے, اور جب قریب آئے نا تو بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر حضور کا استقبال کیا تھا. اس سے بڑا اور کوئی اور میں دلیل نہیں دے سکتا ہے بہت. لیکن حضور نے منع نہیں کیا. طلع البدر علینا, یہی ترانہ پڑھا گیا تھا, اور دف بج رہی تھی, جشن منایا جا رہا تھا, حضور کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی تھی, حضور کا ذکر کیا جا رہا تھا, اور بڑی بڑی پردے دار عورتیں آ کر استقبال کر رہی تھی, اور حضور نے ان سب کے لیے بخشش کی دعا کی تھی. دوسرا والا یہ ذہن میں رکھ لو, افریقہ کے 9 مسلم عورتوں اور مردوں کا قافلہ آیا. اب افریقہ میں آج بھی یہ بڑے مجتبیٰ صاحب ہیں, فاروق صاحب نے پتہ ہے, افریقن بات بھی کرتے ہیں تو ایسے ڈانس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی, کھیلتے بھی ہیں تو ڈانس, فٹ بال کھیلے تب بھی ڈانس کرتے ہیں. ان کے خون میں یہ سمایا ہوا ہے. وہ جب آئے نا مسجد نبی میں تو حضور کا ذکر کر رہے تھے, یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ, یہ پڑھ رہے تھے اور مست ہو رہے تھے, دف بجا رہے تھے. حضور نے حضرت عائشہ کو کہا میری پیٹھ کے پیچھے آگے دیکھ, یہ میرے دیوانے. یہ عشق کی بات تھی, یہ وہ تھی. آج اگر اس نے دف بجا کے ذکر کیا ہے تو مقصد حضور کا ہے. پیر تاجدار گولڑا, پیر میرے لیشی مجدد وقت, اتنا علم والا, تمہارا اور میرا علم تو کچھ بھی نہیں, اس نے قادیانیت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. ان کے دربار میں ہر صبح 11 بجے کے بعد دف اور تگالیاں بجتی ہیں اور ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ذوق ہے. اصل بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی ذہن کو, خواجہ معی الدین چشتی سنجری, داتا لجویری, پیر میرے علی شاہ صاحب, جو ان کے مریدین خلفاء کے پیچھے جا کے آتا ہے مقام, معی الدین چشتی سنجری جو ہیں وہ بھی انہوں نے اختراع کی تھی اس کی, کیونکہ وہ بھجن بجاتے تھے ہندو اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے, تو اس کا سینہ عشق رسول سے بھرا تھا. انہوں نے کہا یہ بھجن بجاتے ہیں, ہم حضور کا ذکر کریں. یہ قوالی اس وقت اختراع ہوئی اور حضور کا ذکر بلند ہوا. اب پروفیشنل کی کرے تو اس کی میں بات نہیں کرتا, ہم ذوق والی بات کرتے ہیں. حالانکہ میں نقش بندی ہوں, لیکن میرے اندر یہ ذوق ہے
چاہے جس انداز میں بھی کوئی حضور کا ذکر کرتا ہے میرا دل کہتا ہے کرے، میرا مقصد جو ہے، میری انٹینشن جو ہے حضور کا ذکر ہے، کملی والے کا ذکر کرنا ہے۔ کیا پتا کس کی انداز، کس کی سوچ، کس کا بیٹھنا جو ہے میرا رب قبول کر لے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ انٹینشن لے کے ان مجالس میں آ کے بیٹھا کرو کہ ہم حضور کے ذکر کے لیے جا رہے ہیں، حضور کے وفادار بن کے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات ضمناً کی تھی کہ مبارک ہو تم کو، اور یہ بات بھی حدیث ہے حضور کی ہے، بیوٹیفل ورڈز آف دی پروفیٹ اسلام۔ انہوں نے کہا جس نے تم نے دیکھ کے ایمان لائے ہو نا، میرے نظارے دیکھے ہیں، میرے جلوے دیکھے ہیں، میرے حال اور کال کو دیکھا ہے، ایمان لے آئے اور بڑا اعلیٰ ایمان ہے۔ لیکن سنو، جو بن دیکھے میرا ذکر کرے گا اس پہ 7 بار مبارک ہو گیا ہے۔ یہ ہم بن دیکھے ذکر کرنے والے مبارک والے ہیں۔ یہ جشن کرنا بڑی برکت ہے، اپنی طاقت سے کرتے ہو نا، مانگ کے تو نہیں کرتے کسی سے، طاقت سے کرو جتنا کر سکتے ہو، سجاؤ۔ اللہ نے تو جھنڈے بھیج دیے تھے، جبریل کو کہا تھا نا جا جھنڈے لے جا، میرا محبوب آ رہا ہے۔ ایک جھنڈا لا دے مکے دے اوپر، ایک لا دے بیت المقدس دے، ایک لا دے جتھے میرا محبوب آ رہا ہے اس نے کار دی۔ یہ سائن آف دا سیلیبریشن۔ اب اس پہ کروں تو یہ 5 وقت کی نماز بھی سیلیبریشن ہے ساری، اب لمبی بات ہو جائے گی۔ یہ کرنا بالکل صحیح ہے لیکن ایک لمٹ کے ساتھ۔ یہاں کر کے تو رات کو صبح اٹھو تو نماز نہ پڑھو، پھر مزہ نہیں۔ میرے رسول نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے بزرگوں سے سنسیریٹی پیش کرو، ایک دوسرے سے وفاداری کرو، کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ یہ چیزیں ادھر ہی ہیں، میرے نبی کا ذکر ادھر لے کے جائے گا۔ ہے جی، وہ شان والا نبی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ بڑے پیارے سے چڑھ دے سورج ٹل دے ویکھے، آیا بلے شاہ نے کیا فوت کیا ہے، چڑھ دے سورج ٹل دے ویکھے، بجھ دے دیوے بلدے ویکھے۔ آیا ایسے نہیں ہوتا۔ اب بلے شاہ کو کون نہیں یاد کر رہا، داتا علی جویری کو یاد نہیں کرتے ہو، اور جن کی نسبت سے محفل نظیر خواجہ قاسم موڑوی کو یاد نہیں کرتے، جس نے پتھر پہ بیٹھ کے دنیا کو توحید کا درس دیا تھا اور عشق رسول کا فیض دیا تھا۔ وہ موڑا شریف تو پہاڑی کے نیچے بیٹھا ہے، چھوٹا سا جغرافیائی لحاظ سے، لیکن وہ پتھر اتنا قابل بن گیا کہ جس پہ بیٹھا خواجہ قاسم تو اللہ کا ذکر کیا، مشرق سے آنے والا بھی ولی بن گیا، مغرب سے آنے والا بھی ولی بن گیا۔ اگر خواجہ قاسم کو یہ طاقت مل گئی ہے تو پھر سوچو وہ نبیوں کا سردار، اس کے سینے کی کتنی طاقت ہے۔ اس نبی کے وفادار بن جاؤ، پھر وفاداریاں کامل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سے کی اس وفا میں نصیب فرمائے۔ اور یہ محفل ہوتی ذوق والی ہے، ہر سال میں آتا ہوں مست ہو جاتا ہوں، ہے نا؟ پچھلی بار بھی آیا سن یہی گل سی نہیں۔ تو یہ خدا نصیب فرمائے، ہمیں بناوٹی جو طریقے ہیں وہ نہ نصیب فرمائے۔ اصل یہ ہوتا ہے نا، اصل کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اصل جو ہے وہ غلامی رسول ہے جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضل ہے، یہ ہے نا۔ اب تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خلیفہ صاحب کو اور ان کے جتنے رفقار، یہ چوڑی بازار والے سائنگیر بہت پیارے ہیں، بڑے ذوق سے اس محفل کو سجاتے ہیں۔ اور ان کے مشیرہ نے کہا میں نے تو سوچا تھا کہ باہر کہیں سجے اور عاشق اور بھی بیٹھے، لیکن ان کے تھے کہ یہ رونق پھر ہمیں نہیں نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے، ہم سب پہ کرم فرمائے، اور دعا کریں یہ صحت رہے۔ اور انشاءاللہ 25 دسمبر کو مائی صاحبہ میری والدہ صاحبہ کا سالانہ ہے، ان میں چند لوگوں کو ہم دعوت، کیونکہ سردی ہوتی ہے، برف بھی شاید نہ ہو جائے، لیکن میں نے یہ ارادہ کیا اور مرد کلندر پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب سے گزارش کی تھی کہ اسلام آباد میں تو ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مائی صاحبہ کے قبر کے پاس بیٹھ کے ذکر کریں گے، بس جن کے صدقے سے ہمیں یہ سب کچھ باہر ملی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ 25 دسمبر کو ادھر بھی محفل کریں گے ہم، آپ میں سے کوئی ساتھی خلیفہ صاحب، حضرت صاحب کی جماعت، یہ سارے مل کے آئیں گے، اب ذکر پاک میں شامل ہو جائیں۔ آخر میں پھر میں جن ساتھیوں نے اس محفل کو سجانے میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، آئے ہیں، بیٹھے ہیں، جانی مالی طور پہ، اللہ تعالیٰ ان کے رزق مال اور اولادوں میں برکت پائے اور یہ سجتی رہے محفلیں۔ اور ایک اور بات لاسٹ میں نے ابھی انگلینڈ میں تھا، وہاں پہ ابھی لاک ڈاؤن ہو گیا مکمل 5 ویک کے لیے،
تو پچھلے جمعے کو میں اپنے اسلامک موڑا شریف مسجد قاسمیہ زیادیہ سینٹر اولڈم میں نے تھوڑا سا احتجاج بھی کیا تھا وہاں پہ، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ اینی باڈی ٹو ڈسرسپیکٹ اوور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ وی اسٹرانگلی کنڈیم اینڈ ریجیکٹ دا اسٹیٹمنٹ آف دا فرینچ پریزیڈنٹ. اور آپ اس پہ احتجاج کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے یہ احتجاج ریکارڈ کراؤ بھائی، ریکارڈ کرو اس کو، دیکھو کہ حضور کے عاشق چاہے گھر میں ہیں باہر ہیں، ہم حضور کے دیوانے ہیں. اور یہ میں نے وہاں پہ بھی کہا تھا، یہ ہم اپنی بخشش کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ہم احتجاج اپنی بخشش کے لیے کر رہے ہیں. میرے رسول کا ذکر تو میرے رب نے بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ذکر بلند ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے، جو آج یہ بات کر رہا ہے، کل یہ سوائے ہستی سے مٹ جائے گا، اسے کوئی نہیں پہچانے گا، لیکن میرے رسول کا ذکر پھر بھی زندہ رہے گا. زندہ باد، زندہ باد، یہ حقیقت ہے. اور یہ یاد رکھنا، میرے رسول کا ذکر ہمیشہ بلند ہے. تو اس ذکر کا پاسبان، the creator of the universe and the king of the day of the judgment, the most merciful and most compassionate، وہ اللہ ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کل شیء قدیر ہے، جو زمین و آسمان کا نور ہے. وہ آج کتنا خوش ہوگا کہ میرے رسول کا ذکر کر کے ان پہ کتنے بہاریں ہوں گی. تو یہ ذکر آپ تھوڑا سا کریں گے محبتوں کے ساتھ، مستیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو لفظ میں نے محبت اور مستی پیدا کرو. تو ذکر آنے وا بس سونی گل ہے، ساری گل ہی مک جیتے ہے. تھوڑا سا ذکر کریں گے، پھر سلام پڑھیں گے، دعا ہوگی، اس کے بعد لنگر شریف ہوگا. ہم نے نماز عشاء نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ بہت سے ساتھی شاید کچھ پڑھ کے آئے ہوں گے. تو میں نے یہی کہا کہ لنگر شریف شروع کرا دے، ٹھیک ہے؟ اور محبتوں کے ساتھ. لنگر شریف اوپر ہے، اوپر لنگر شریف ہوگا. کوئی ساتھی ادھر بیٹھ جائیں گے، لنگر ایک ہی ہے. میری عادت ہے جدھر لنگر ہو ہم ایک ہی کھاتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے کھانے والے نہیں ہیں. کھانا جو ہے تھوڑا سا کھانا ہے، ادھر ہی کھانا ہے، ایک ہی لنگر کھانا ہے. میں یہ نہیں کہ نخرے کی بات نہیں کر رہا. 30 سال ہیں دنیا کا سفر کیا، میں نے دنیا کو دیکھا ہے، فیجی سے لے کے کینیڈا تک، سارے بر اعظموں پہ. ہمارا وہی طریقہ ہے جو میرے امام العارفین کا تھا. وہ خاموش صوفی، وہ طریقت کا کرم، وہ ادائے قاسم، وہ زائد کا مجسم. انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ عاجزی کو اختیار کرو. ہم کر نہ سکے، شاید اس قابل بھی نہ ہوں، لیکن پھر بھی یہ جستجو کرتے ہیں. محبتوں کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں. یہ مال جنم والے ساتھی بھی بیٹھے ہیں ہمارے مشتبہ، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ ان کو کامیابی دے. دوسرے ساتھی ان کے ساتھ آئے ہیں، ایک بڑا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے، اللہ اس کو کامیابیوں تک پہنچائے. اب محبتوں کے ساتھ ذکر میں شامل. حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، 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 حق لا الہ الا اللہ. مولا کریم اس ذکر کے صدقے، یہ تیرا نفی رسبات کا ذکر کیا ہے نا، تو اس ذکر کے صدقے اس کورونا نے بھی جاڑے جو کاٹ دے، کووڈ-19 نے بھی نکال دے. اب ذکر سمزاد اللہ 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 اللہ
اللہ جل جلالہ لا